قرآن حکیم کا 5واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بالکل آغاز میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب تک عورت کسی ایک شخص کے نکاح میں ہو دوسرے کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ گویا قرآن مجید نے ایک اسلوب یہ بیان کیا کہ ایک وقت میں ایک خاوند کے نکاح میں تو چند بیویاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کے 2 شوہر ہوں۔ ہاں، جو لونڈیاں ہوں اس زمانے میں جن کا چلن موجود تھا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گنجائش عطا فرمائی۔ اسی تفصیل کو اہل رکوع کے اندر مختلف انداز میں بیان کیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ اسلام ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے پاک، صاف اور جائز رستہ عطا کرتا ہے۔ تو اس کے ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی کوئی غیر فطری، غیر اخلاقی عمل نہ کرے جس سے کہ یہ محسوس ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں شاید جن کی تربیت نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اسی پارے کی آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر پابندیوں کا بوجھ ہلکا کرے۔ اللہ کریم کی رضا یہ ہے کہ تمہیں آسان دین دیا جائے، آسان دین۔ پابندیوں کا بوجھ تم پر کیوں؟ اس لیے خود ہی بیان فرماتا ہے، فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس لیے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ پیدا کیا ہے تو میں اس کی صلاحیتوں کو جانتا ہوں، تو میں اسے کوئی ایسی شریعت نہیں دوں گا، کوئی ایسا دین نہیں دوں گا، مسلمانوں تم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جو تم سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں احکام عطا کیے نا، وہ نماز پڑھنے سے لے کر جہاد کرنے تک، زکوٰۃ دینے سے لے کر حج کرنے تک، جتنے بھی احکامات دیے ہیں سارے بندہ مومن کے لیے بڑے آسان ہیں، سارے بندہ مومن کے لیے بڑے آسان۔ اور جب انسان اس رستے پہ چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ آپ یہ غور فرمائیے کہ حج کے موقع پر بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ حج ایک مشقت کا کام ہے، ایک جد و جہد کا کام ہے، ایک خاص ہمت والا آدمی اس کام کو سر انجام دے گا۔ لیکن آپ نے یہ بھی بڑی باریکی سے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ بڑے ضعیف العمر لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کمزور لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ حج کی مشقت کے رستے میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ وہ جب بلاتا ہے تو پھر مدد بھی بڑی ہی فرماتا ہے، پھر کرم بھی بڑا ہی فرماتا ہے۔ اسلامی احکامات جتنے ہیں، یہ فہم و فراست کے قریب بات ہے، اس کو سمجھ لیں، جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا ہی تب کیے ہیں کہ جب رب جانتا ہے کہ یہ لوگ اس عمل کو کر گزریں گے۔ یہ رمضان شریف آتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم مزدوری کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، ہمارے لیے بڑی دشواریاں ہیں، ہمیں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تو روزہ رکھنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہے۔ تو کوئی بیچ میں سے ایسا رستہ نکل آئے کہ جس رستے سے ہم بچ جائیں، تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی سخت مزدوری آج کا کوئی بندہ بھی نہیں کرتا جتنی عرب کے مزدور سخت مزدوری کیا کرتے تھے۔ کوئی پہاڑ نہیں توڑتا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو چکی اس طرح سخت انداز میں پیستا ہو، کوئی بھی وہ کٹھن کام نہیں جو اہل عرب کرتے تھے۔ لیکن جناب بلال حبشی نے کبھی کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ساری سیرہ مبارکہ پڑھ لیں، اپنے روزمرہ کے معاملات کے باوجود، ایک تو ہے رمضان المبارک، علاوہ رمضان کے بھی ان کی جو نفلی عبادات ہوتی تھیں وہ بھی ایک بہت بڑا مقام رکھتی۔ تو بلا وجہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو
کانوں کو ہاتھ لگا لگا کے لوگ کہتے ہیں کہ او ہو معاذ اللہ جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، بڑا مشکل ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ کوشش نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ جس کو یہ اپنے لیے آسان سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کام ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے آسان کر دی ہیں وہ بہرحال آسان ہوتی ہیں۔ پھر تھوڑا آگے جائیں گے تو اللہ کریم نے اسی پارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں تجارت کرو باہمی رضامندی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرو تو اچھے طریقے سے کرو، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اس کی تفسیر میں ایک حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ناجائز طریقے سے مال کمایا ہے نا، یہ اسی کا تھا، اسی کا نصیب تھا، جس نے کما لیا اسی کا تھا۔ لیکن حضور فرمانے لگے اس نے جلدی کی ہے، اگر یہ تھوڑا انتظار کرتا تو اللہ یہی مال اسے جائز طریقے سے عطا فرما دیتا۔ اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، غلط طریقہ اختیار کیا اس کو حاصل کرنے کا، اس نے اچھا نہیں کیا۔ تو ناجائز طریقے سے مال، آپ اندازہ فرما لیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم زندہ بھی دوسروں کے مال پہ ہیں، ہمارے پاس جو بنیادی رقم ہے تجارت کرنے کے لیے وہ بھی لوگوں کی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے مال پر وہ اپنا قد اونچا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ جو چھوٹے گناہ ہوں گے وہ تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، لیکن تم کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ قتل سے بچنا، بہتان ترازی سے، پاک باز لوگوں پر بہتان لگانا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ قتل کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان ترازی حدیث صحیح میں موجود ہے۔ ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے والے کے معاملات کیا ہیں، لیکن ہم بہتان لگا دیتے ہیں، اور شریعت کے اندر باقاعدہ اس کی حد رکھی گئی ہے، کوڑوں کی سزا رکھی گئی ہے۔ جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو جائے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دیتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کو چاہیے تھا اس کی تحقیق کرتا۔ اسی طریقے سے یتیم کا مال کھا جانا، یہ رمضان شریف آئے گا تو بڑے سارے لوگ چندہ لینے کے لیے میدانوں میں نکلیں گے، بڑے سارے لوگ یتیموں کا نام لیں گے، بیماروں کا نام لیں گے، کمزوروں کا نام لیں گے، مدارس کا نام لیں گے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے جو میرے اور میرے بچوں کے حصے میں رکھا ہے وہ کوئی دوسرا چھین سکتا نہیں، لیکن انداز غلط اختیار کرنا، اس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں اس کو رکھا گیا۔ اسی طرح زنا کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ کریم نے آیہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچ جانا، صغیرہ اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ صغیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم فرض نماز کے بعد نا 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا نماز تسبیح زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لینا، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوئے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ بہت سارے ایسے وظائف، بہت سارے ایسے اعمال، لیکن ان سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ ان سے معاف نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن فقط عبادت کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ حقوق بھی ادا کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس سے آگے بھی بڑھو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین پر احسان کرو، والدین کے
ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، بڑا ہی دل کرتا ہے میرا کہ وہ جملہ کہہ دوں۔ قاضی صاحب فرمایا کرتے کہ نیکی کا بدلہ نیکی، یہ جزا فرماتے ہیں جو احسان ہوتا ہے نا، یہ سامنے والے نے جتنی نیکی کی ہو اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اماں تیرے لیے ایک رات بیدار رہی ہے تو کوشش کر تو 2 راتیں رہا کر، اور اگر والد نے اپنی زندگی کے 30 سال تجھے دیے ہیں تو دعا کر کہ کم از کم تو 35 سال اللہ تجھے توفیق دے تو ان کی خدمت کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا یہ ایک لسٹ ہے، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ بھی ہوں، اور وہ جو تمہارے مجلس کے ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، دفتر کے ساتھ رہنے والے ہیں، دوست ہیں، کلیگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جو تمہارے قبضے میں ہیں، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی سلوک۔ اور ہمارا سارا جو غصہ ہے وہ نکلتا ہی ملازموں پہ ہے، سارا غصہ ملازموں پہ نکلتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو غصہ کسی اور کا ہوتا ہے وہ بھی جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو غیروں سے الجھتے پھرنا، یعنی غصہ کسی اور کا اور نکل۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت فرمایا کرتے تھے کہ جو ٹیچر ہے نا پڑھاتا ہے، اور جب غصے کی حالت میں ہو تو کلاس میں نہ آیا کرے، ایسا نہ ہو کہ بیگم صاحبہ کا غصہ بھی بچوں پہ نکال کے چلا جائے، وہ کلاس میں نہ آئے، وہ جب اپنے مزاج کو معتدل پائے تو پھر وہ کلاس میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہ سارا چارٹر دیا، وہ لسٹ دی، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، فرمایا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو مغرور بھی ہو، فخر کرنے والا بھی ہو، متکبر ہو، ایسے لوگوں کو اللہ مختالا فخورا، اللہ اس آدمی کو جو متکبر ہے، جو اتراتا ہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو پیچھے حقوق کا بیان تھا، تو آخر میں فرمایا کہ تکبر کرنے والے اللہ کو پسند، اس کا مطلب ہے حقوق وہ بندہ عطا نہیں کرتا جو متکبر ہوتا ہے، جس میں عاجزی ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کے حق میں بھی اچھا ہوتا ہے، وہ رشتہ داروں کے حق میں بھی، مسکینوں کے حق میں بھی، کلاس فیلو کے حق میں بھی، یہ اللہ کریم نے بیان کر دیا۔ فرمایا جو متکبر ہوتا ہے وہ کسی کے حق میں بھی اچھا نہیں ہے۔ آخر میں تکبر کا ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اگر عاجزی والا ہو تو پھر وہ سارے حقوق صحیح طور پر ادا کر لے گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی، کنجوسی کی مذمت فرمائی۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 37 ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ملیں گے جو آپ کو مشورہ دیں گے، چھوڑو یار، یہ ان لوگوں کا تو کام ہے چندے جمع کرنا، یہ تو کام ہے ان لوگوں کا، یہ آ جاتے ہیں ویلفیئر سوسائٹی والے، یہ آ جاتے ہیں سڑک بنانے والے، اسکول والے، یہ لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے، خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو آپ کی ضروریات سے زیادہ دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے آپ کو کسی کے لیے بانٹنے کے لیے دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر اللہ کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرنا یہ انسان کو نفع دیتا ہے، یہ اس کا فائدہ کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا تو 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو بخیل ہے نا، کنجوس ہے، ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، اللہ اسے روک لے، اسے عطا نہ فرما۔ دونوں فرشتے یہ کہتے ہیں، اور حضور فرمانے لگے جو سخی ہے
وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے۔ اور جو کنجوس ہے وہ بندوں سے بھی دور ہے، معاذ اللہ اللہ سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے۔ تو کوشش کریں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ انہی آیات مقدسہ میں پھر امانتیں ادا کرنے کا بھی حکم ہے، آگے چل کے پھر حسد کی ممانعت بھی فرمائی گئی۔ پھر ان لوگوں کو سمجھایا گیا کہ جو بلا وجہ لوگوں کو حاکموں تک لے جاتے ہیں، یعنی بلا وجہ کے مقدمات، بلا وجہ یہ جو ہمارے مالدار لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تو ایک پکا وکیل رکھا ہوتا ہے مقدمے کرنے کے لیے، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، اس پہ بھی کر دو، الجھائے رکھتے۔ اور بغیر کسی سبب کے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کو تنگ کرنا، نوٹس بھیجتے رہنا۔ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر منع فرمایا۔ 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ظلم سے مراد جب گناہ کر بیٹھے پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کریم کہ جب اپنی جان پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اب کچھ لوگ یہاں اپنی مرضی کی تشریح بھی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے تو کہنے لگے کہ اس آیہ مبارکہ کے مفاہیم ہی کچھ اور ہیں، پھر جب امت نے زیادہ بیان کیا تو کہنے لگے یہ حضور کی حیات ظاہرہ تک تھی۔ تو میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے تو مطلق کہہ دیا کہ جب بھی ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں، چاہیے تھا نا کہ جو تشریح تم کر رہے ہو اللہ کریم انہی الفاظ کے ساتھ بیان فرماتے کہ زندگی میں جانا بعد از وصال نہ جانا۔ تو جب اللہ کریم نے اس حکم کو مطلق رکھا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، خلیفہ عبد الملک بن مروان کہتا ہے کہ میں رات کے وقت نا نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر کی طرف نکلا تو میں نے ایک شخص کو نا حضور کی قبر انور پر لیٹے ہوئے دیکھا، اور کس طرح لیٹے تھے کہ اپنے رخسار نبی پاک علیہ السلام کی قبر کے ساتھ وہ رگڑ رہے تھے۔ تو کہتے میں نے ان کو ٹھوکر ماری، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو میں حیران ہی ہو گیا کہ وہ عام آدمی نہیں، وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، اور کہنے لگے مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں کسی بت اور پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری، یہ انداز دیا ہے ہمیں صحابہ نے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے وصال کو تیسرا دن تھا، بڑی تکلیف تھی، بڑا غم تھا، دکھ ابھی تازہ تھا، میں حضور کی قبر انور سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا تھا، امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص آیا اور مجھ سے آ کے پوچھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہتے چونکہ زخم تازہ تھا، 3 دن گزرے تھے تو میں رو پڑا، میں نے کہا وہ جو سامنے مزار پر انوار ہے نا قبر اطہر، وہ میرے نبی پاک کی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، تو میں تو آ گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول گیا تو حضور میں آ گیا ہوں، تو آپ نے پردہ کر لیا، میں کدھر جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ اس درد سے رویا کہ میں بھی رو پڑا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، حضور کی قبر انور کے اندر سے آواز آئی، او اعرابی چلا جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔
मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते हुए आओ। कुरान में मज़कूर है तौबा का तरीका, पर सरकार की दहलीज से होते हुए आओ। और फिर बिल्कुल मुत्तसिल इससे आगे फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। क्या अंदाज है। और इस अंदाज की ये कुरान मजीद में शायद इनफरादी आयत हो। फरमाया महबूब मुझे तेरे रब की कसम। अजीब अंदाज है ना कसम उठाने का। ए महबूब मुझे तेरे रब की कसम। ये अनोखा अंदाज है कुरान मजीद का। फरमाया महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ये लोग उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपनी हर बात में तेरा फैसला कबूल नहीं कर लेते। बड़ा मारूफ वाक़या है, लेकिन यहाँ उसका जिक्र करना भी बड़ा ही ज़रूरी है। ईमान और अक़ीदे के लिहाज से वो इतना ज़रखेज़ वाक़या है, इतनी खूबसूरत ठंडक है कि जो दिल को, आँखों को, कलेजे को सुकून देता है। एक मुनाफिक का और एक यहूदी का झगड़ा हो गया। वो जो मुनाफिक था ना वो कलमा पढ़ता था। मुनाफिक कहते ही उसको हैं जो अपनी ज़ुबान से कलमा पढ़े और अंदर उसने निफाक छुपाया। वो दोनों का झगड़ा हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने फ़ैसला यहूदी के हक़ में दिया, कलमा गो के हक़ में नहीं दिया, उस मुनाफिक के हक़ में। वो ना कहने लगा जी मैं तो फ़ैसला हज़रत उमर से कराऊंगा। वो हज़रत उमर फ़ारूक के पास गए और जा कर के कहा कि ये हमारा मामला है तो फ़ैसला कर दे। जनाब उमर बात सुनने ही लगे थे कि वो यहूदी बोला, कहने लगा उमर एक बात का लिहाज कर लेना कि नबी करीम की बारगाह में ये बात पहले से तय हो चुकी है और हुजूर ने मेरे हक़ में फ़ैसला दे दिया है, पर ये कलमा पढ़ के कहता है कि मैंने उमर से फ़ैसला कराना है, मैं माअज़ल्लाह हुजूर के फ़ैसले को नहीं मानता। जनाब उमर फरमाने लगे बैठो, फिर मैं अभी आया। हज़रत उमर अंदर तशरीफ़ ले गए और तलवार लाए और तलवार उठाते ही उस मुनाफिक की गर्दन उतार दी। फरमाया जो मेरे नबी का फ़ैसला ना माने, उमर की तलवार उसका फ़ैसला कर दिया करती है। शोर हो गया जैसे आज लोग शोर करते हैं, कलमा गो को ऐसे कह दिया, कलमा गो को ये, वहाँ भी शोर हो गया कि वो कलमा गो मार दिया जी उमर ने, कलमा पढ़ने वाला मार दिया, कलमा पढ़ने वाला मार दिया, मुसलमान मार दिया, वो तो कलमा पढ़ता था। जब बहुत शोर हुआ तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की ये आयत नाजिल फरमाई। फरमाया महबूब कौन सा कलमा और कौन सा उसका ईमान, ईमान तो तब मुकम्मल होगा जब तेरे फैसले कबूल करेंगे। कलमा पढ़ने से थोड़ी ईमान मुकम्मल होगा, जब तक तेरा फैसला ही कबूल नहीं करते। तो जिसका रब भी ईमान कबूल न करे, लोगों को क्या ज़रूरत है शोर करने की कि बड़ा ईमान वाला है। अल्लाह ही जिसका ईमान कबूल न करे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे चल के फिर उस गिरोह का जिक्र भी इसी सूरह मुबारका में और इसी पारे में बयान फरमाया जिस गिरोह के रास्ते पर चलने की हम हर नमाज में दुआ मांगते हैं। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया वो जो तुम हर नमाज में कहते हो ना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो इनाम याफ्ता लोग इस सूरह मुबारका ने आयत नंबर 69 में बयान किए। फरमाया वो अम्बिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। और अंदाज़ देखिए कितना शानदार है कुरान का। फरमाया वह हसुना औलाइका रफ़ीका। फरमाया ये कितने अच्छे साथी हैं, वह हसुना, कितने हसीन दोस्त हैं ये, इनसे दोस्ती करो, इनसे दोस्ती। ये बड़े हसीन लोग हैं, बड़े हसीन अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर तागूत के रास्ते पर चलने से मना फरमाया और अपने रास्ते पर चलने का हुक्म दिया। एक आया करीमा और पढ़ता हूँ और बात को समेटते हैं। इसी कुरान मजीद की सूरह निसा में, इसी पारे में आयत नंबर 82 में अल्लाह करीम ने कुरान की, इस्लाम की और दीन की एक और सदाकत को बयान किया। फरमाया अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते कुरान में। फरमाया वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा,
تو یہ اس میں بڑا سخت اختلاف پاتے ہیں، یہ اس میں پاتے کہ بہت ساری جگہوں پہ متضاد باتیں ہیں، کہیں کچھ کہا جا رہا ہے اور کہیں کچھ کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید ایک دم نہیں آیا، جو کتاب ایک دم لکھی جاتی ہے نا اس میں اختلاف نہیں ہوتا، 23 سالوں میں آیا ہے۔ لیکن جو بات پہلے دن بیان ہو رہی تھی غار حرا میں، آخری دن حجت الوداع میں بھی وہی بات بیان ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ جب 23 سالوں کے اندر ایک جملے کا، ایک فکرے کا تضاد قرآن میں نہیں آیا تو پھر یہ کسی غیر کا کلام نہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک کسی بات میں کوئی تضاد نہیں۔ آج بھی کئی کتابیں بڑے بڑے زبردست لوگ لکھتے ہیں، بڑے بڑے اچھے ادیب لکھتے ہیں، بڑے بہترین صاف ستھرے قلم والے لوگ جن کو شستہ لکھنا آتا ہے، صاف ستھرا لکھتے ہیں، شعر و شاعری سے ان کا اچھا شغف ہوتا ہے، لیکن ان کے نظریے کی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی، پہلے صفحے پہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں جا کے وہ لفظوں کا ہیر پھیر تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن جملوں کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے عمدہ لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے، گفتگو کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی مل جاتی ہیں، کیونکہ کمزور ہے نا، انسان ہے، انسان کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے۔ اس لیے انسان کی اور رب کریم کی تخلیق اور گفتگو میں بڑا فرق ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات بڑی شاندار بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان نے ٹرین تو بنا لی ہے پر کوئی انسان چیونٹی نہیں بنا سکا۔ ٹرین بڑی ہوتی ہے نا، بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور چیونٹی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ٹرین بنا لی ہے پر آج تک کوئی بندہ چیونٹی، فرمانے لگے بڑے بڑے اس نے بلب بنا لیے، لائٹیں بنا لی، بڑا کچھ کر لیا، پر جگنو بنا سکا؟ جگنو بڑا چھوٹا ہوتا ہے، تو اس نے بڑا کچھ بنا لیا ہے پر جگنو نہیں بنا سکا۔ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے، شعور میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اللہ کی تخلیق صرف اللہ ہی کی ہے۔ کسی بندے کی تخلیق، حالانکہ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی عقل سے کچھ تخلیق کرتا ہے، اگر کرتا ہے اللہ کے دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، لیکن رب کریم کی تخلیق کے قریب قریب بھی کوئی چیز جا سکتی۔ تو اگر ہمیں بندوں کا کلام بڑا فائدہ دیتا ہے، حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا جائے، چونکہ ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کا سحر طاری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا باعمل عالم گفتگو کرے تو دل پہ بات اثر کرتی ہے، اور میرے رسول کریم اگر کلام فرمائیں تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور گفتگو کرتے تھے قیامت کے بارے میں تو لگتا تھا اٹھ کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں اگر اثر رکھتی ہیں تو پھر بتائیے اللہ کا قرآن کتنا اثر رکھتا ہے۔ اس میں تدبر کریں، اس میں غور کریں، اس میں فکر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے راستے آسان کرے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا